اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ صحیح البخاری جو کہ بعد از قرآن دنیا میں حدیث مبارکہ کی صحیح ترین کتاب ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے، امر بلال ان یشفع الاذان ویوتر الاقامہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اذان ڈبل کہیں اور اقامت اکہری کہیں۔ اس کا معنی یہ ہوا، حدیث مبارکہ نے یہ فیصلہ کر دیا، یہ بات کلیئر کٹ ہے، آفتاب نصف النہار کی طرح واضح ہے کہ جو اذان کے جملے ہیں وہ زیادہ ہوں گے اور جو اقامت کے جملے ہیں وہ کم ہوں گے۔ اذان کے جملے 15 میں نے آپ کو گنوائے، حدیث نے فیصلہ کیا ہے کہ اقامت کے جملے اذان کے جملوں سے کم ہونے چاہیے، زیادہ نہیں ہونے چاہیے۔ اب ہماری زیادہ تر مسجدوں میں جو اقامت کہی جاتی ہے اس کے جملے آئیے گنتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ کتنے جملے ہوئے؟ 17 کہہ لیجئے یا 17 کہہ لیجئے، دونوں طرح سے ہی ٹھیک ہے، لیکن 17 ہوئے، 1 اور 7 17 یا 17 جو بھی آپ پسند کرتے ہیں۔ تو اس صورت میں آپ اس بات کے اوپر غور کیجئے کہ جو اقامت کے جملے ہیں وہ اذان کے جملوں سے بڑھ گئے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اور اللہ کی قسم اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر، فقہ محمدیہ کے اوپر عمل کیا جائے تو ہمارے سارے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں، اور یہی قرآن کی تعلیم ہے، یہی قرآن کی تعلیم ہے۔ تو اقامت کیسی ہونی چاہیے؟ حدیث کیا ہے؟ اذان ڈبل اور اقامت اکہری۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اذان میں جو جملے مؤذن 4 مرتبہ کہہ رہا ہے، اقامت میں کتنی مرتبہ کہے گا؟ 4 کا آدھا کیا ہے؟ 2۔ اور اگر جو جملے 2 مرتبہ کہے ہیں تو وہ اقامت میں کتنی مرتبہ کہے گا؟ 1۔ 2 کا آدھا کیا ہے؟ 1۔ جو جملے 4 مرتبہ کہے ہیں وہ 2 مرتبہ کہیں گے، اور جو جملے 2 مرتبہ کہیں وہ 1 مرتبہ کہیں گے۔ اللہ اکبر 4 مرتبہ کہا، اقامت میں 2 مرتبہ کہیں گے، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اذان میں 2 مرتبہ کہا، اقامت میں 1 مرتبہ کہیں گے، اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذان میں 2 مرتبہ کہا ہے، اقامت میں 1 مرتبہ کہیں گے، حی علی الصلاۃ۔ اذان میں 2 مرتبہ کہا ہے، اقامت میں 1 مرتبہ کہیں گے، حی علی الفلاح۔ اذان میں 2 مرتبہ کہا ہے، اقامت میں 1 مرتبہ کہیں گے، اور اللہ اکبر ایسے ہی کہیں گے، اور لا الہ الا اللہ کو ایسے ہی ادا کریں گے۔ تو یہ کل ملا کے 11 جملے ہوئے۔ کتنے ہوئے؟ 11 جملے ہو گئے۔ یہ کس نے سکھایا ہے؟ کس کی تعلیم ہے؟ جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسئلہ سمجھ لیا؟ اب آپ جہاں پہ بھی نماز پڑھیں، نماز کے بعد بڑے پیار سے، بڑی محبت سے امام صاحب کے پاس آ جائیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ ہمارے امام ہیں، محترم ہیں، لیکن آپ نے نماز سے پہلے جو اقامت ہوئی ہے وہ سنت کے خلاف ہوئی ہے، اللہ کے لیے اس کی اصلاح کر لیجئے۔ جو دلیل ہے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، وہ یہ ہے کہ اذان ڈبل اور اقامت سنگل۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اختلافات قرآن اور حدیث کی روشنی میں ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم متحد ہو جائیں، متفق ہو جائیں، اور قرآن و سنت کے پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا